وہ طوفان جس کی وہ پیش گوئی نہ کر سکا، کیوں اس سائنسدان نے قرآن کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا؟ سوچیں، ایک ایسا آدمی جو صرف سائنس پر یقین رکھتا تھا، نہ ایمان نہ مذہب، صرف مٹی بیج اور تحقیق۔ پھر ایک رات وہ خوفناک طوفان میں اکیلا پھنس جاتا ہے۔ ایک پراسرار اجنبی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ یہ ایک سچے واقعے پر مبنی کہانی ہے، ایک زرعی ماہر کی جو خوف، حیرت اور معجزات کے درمیان اسلام کی خوبصورتی تک پہنچا۔ مرجھاتی فصلوں سے زندہ دل تک، اندھیرے سے روشنی تک، یہ سفر آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ ہمارے ساتھ رہیں ایک ایسی کہانی کے لیے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ڈینیل ہارپر ایک پرسکون اور منطقی انسان کے طور پر مشہور تھا۔ وہ ایک زرعی ماہر تھا، ایسا سائنسدان جو مٹی، فصلوں اور زمین کے رازوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ اس کی زندگی لیبارٹریوں، سرسبز کھیتوں اور تحقیقی کاغذات کے گرد گھومتی تھی۔ وہ صرف اسی چیز پر یقین رکھتا تھا جسے وہ چھو سکتا اور ناپ سکتا تھا۔ ایمان اس کے لیے ایک دور کی اور غیر ضروری چیز تھی۔ لیکن زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو مضبوط ترین عقائد کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ ڈینیل جنوبی امریکہ کے ایک دور دراز زرعی علاقے میں کام کرتا تھا۔ وہاں کی زمین خوبصورت مگر جنگلی تھی۔ کسان اپنی فصلوں کو بیماری اور خشک سالی سے بچانے کے لیے اس پر انحصار کرتے تھے۔ اسے اپنا کام پسند تھا کیونکہ یہ اسے بامقصد محسوس ہوتا تھا۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، کالی کافی پیتا اور مکئی اور گندم کے وسیع کھیتوں میں چہل قدمی کرتا۔ اس کے دن پرسکون، منظم اور محفوظ تھے۔ لیکن ایک برسات کے موسم میں سب کچھ بدل گیا۔ اس سال کچھ عجیب ہونے لگا۔ وہ فصلیں جو صحت مند ہونی چاہیے تھیں، بغیر کسی وجہ کے مرجھانے لگے۔ مٹی کے ٹیسٹ نارمل تھے، پانی بھی صاف تھا۔ کسان پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ ڈینیل دن رات تحقیق کرتا رہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اسے اپنے کندھوں پر بھاری ذمہ داری محسوس ہونے لگی کیونکہ کئی خاندان ان فصلوں پر انحصار کرتے تھے۔ ایک شام جب وہ اپنی چھوٹی سی فیلڈ لیبارٹری میں نمونے چیک کر رہا تھا، اچانک بجلی چلی گئی۔ ایک خوفناک طوفان عمارت کو ہلانے لگا۔ گرج بجلی کی آواز دھماکوں جیسی تھی۔ ڈینیل کو شدید بے چینی محسوس ہوئی، جو اس کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر کیچڑ بھرے راستے بند ہو چکے تھے۔ اسے وہ رات اکیلے لیبارٹری میں گزارنی پڑی۔ جیسے جیسے طوفان بڑھتا گیا، ڈینیل کو باہر سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں سرگوشیاں ہوں۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف اس کا خوف ہے، مگر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا مگر انٹرنیٹ بند تھا۔ خاموشی میں وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ڈینیل سہم گیا۔ اتنے خراب موسم میں کون آ سکتا تھا؟ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو باہر بارش میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا، لمبی سفید داڑھی اور نہایت مہربان آنکھوں والا۔ اس نے سادہ ہسپانوی زبان میں پناہ مانگی۔ ڈینیل نے گھبراہٹ کے باوجود اسے اندر بلا لیا۔ بوڑھے نے اپنا نام یوسف بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے جو راستہ بھول گیا ہے۔ ڈینیل نے اسے تولیہ اور گرم چائے دی۔ باتوں کے دوران یوسف کی نظر میز پر پڑے تحقیقی کاغذات پر پڑی۔ اس نے ڈینیل سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا۔ ڈینیل نے مرجھاتی فصلوں کا مسئلہ بتایا اور اپنی بے بسی کا ذکر کیا۔ یوسف نے غور سے سنا اور پھر کہا، کبھی کبھی زمین اس لیے تکلیف میں آتی ہے کیونکہ لوگ اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ ڈینیل مسکرا دیا۔ وہ مذہبی آدمی نہیں تھا اور اس بات کو نہیں سمجھ پایا۔ لیکن یوسف کی موجودگی میں عجیب سا سکون تھا۔ دونوں دیر رات تک باتیں کرتے رہے۔ یوسف نے صبر، دعا اور خدا پر بھروسے کی باتیں کیں۔ وہ کبھی بحث نہیں کرتا تھا، صرف نرم لہجے میں نصیحت کرتا تھا۔ سونے سے پہلے یوسف نے وضو کیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ڈینیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ زبان نہیں سمجھتا تھا مگر اس کے چہرے پر موجود سکون نے ڈینیل کے دل کو چھو لیا۔ اگلی صبح طوفان ختم ہو گیا مگر راستے اب بھی بند تھے۔ یوسف ایک دن اور رکا۔ اس دوران اس نے کھیتوں میں ڈینیل کی مدد کی۔ حیرت انگیز طور پر اسے زراعت کا کافی علم تھا۔ وہ فطرت کو خدا کی نشانی کہتا تھا۔ ڈینیل آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو سننے لگا۔
ایک دن یوسف نے فصلوں کے لیے ایک سادہ قدرتی طریقہ بتایا۔ ڈینیل نے مایوسی میں وہ طریقہ آزمایا۔ چند دنوں میں فصلیں بہتر ہونے لگیں۔ کسانوں نے اسے معجزہ کہا۔ ڈینیل نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دل میں شک ضرور پیدا ہو گیا۔ جانے سے پہلے یوسف نے اسے قرآن پاک کا ترجمہ دیا اور کہا، کھلے دل سے پڑھنا۔ پھر وہ اسی طرح خاموشی سے چلا گیا جیسے آیا تھا۔ زندگی معمول پر آ گئی، مگر ڈینیل بدل چکا تھا۔ وہ راتوں کو قرآن پڑھنے لگا۔ الفاظ سادہ مگر طاقتور تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ کتاب اس کے دل سے بات کر رہی ہو۔ وہ خفیہ طور پر اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے لگا۔ لیکچرز سننے لگا، قرآن کی تلاوت سنتا تو دل نرم پڑ جاتا۔ پہلی بار اسے لگا کہ صرف سائنس زندگی کے جواب نہیں دے سکتی۔ کچھ مہینوں بعد وہ ایک کانفرنس کے لیے شہر گیا۔ اتفاق سے اس کے ہوٹل کے قریب ایک مسجد تھی۔ ایک شام ہمت کر کے وہ اندر گیا۔ امام نے محبت سے اس کا استقبال کیا۔ ڈینیل نے ایمان، خدا اور زندگی کے بارے میں کئی سوال پوچھے۔ ہر جواب اسے صاف اور منطقی لگا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ساری عمر مٹی اور بیجوں میں معنی تلاش کیے، مگر اپنے دل میں کبھی نہیں جھانکا۔ اگلے دن مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ کانپتی آواز میں اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ گاؤں واپس آ کر اس نے نئی زندگی شروع کی۔ اب وہ اپنے کام کو خدا کی امانت سمجھ کر کرتا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری اور سکون کو محسوس کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، سوال بھی اٹھائے، مگر وہ ثابت قدم رہا۔ اسلام نے اسے وہ طاقت دی جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ سال گزرتے گئے۔ ڈینیل نہ صرف ایک بہترین زرعی ماہر رہا، بلکہ ایک نیک دل انسان بھی بن گیا۔ وہ غریب کسانوں کی مدد کرتا، پانی کے کنویں بنواتا اور لوگوں میں امید بانٹتا رہا۔ ایک شام سنہری کھیتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی پر غور کیا۔ ایک طوفانی رات، ایک اجنبی مسافر اور ایک تلاش کرنے والے دل نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اور یوں ایک عام زرعی ماہر نے غیر معمولی سکون پا لیا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید حقیقی زندگی کی متاثر کن کہانیاں سن سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید امید اور ایمان بھری کہانیاں لانے میں مدد دیتی ہے۔ آج ہی ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔